بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے، بدشگونی ہے، توہم پرستی ہے اور یہ قابل مذمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نفع و نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے تو کون ہے جو شر پہنچا سکے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو پھر کون رہائی دے گا اس مصیبت سے سوائے اللہ کے۔ دیکھیے، میں یہاں پہ آپ کو سورہ یونس کی ایک آیت سناتی ہوں، یعنی کہ اس کا ترجمہ بتاؤں گی۔ آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ پوری آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور یہ مہینے، یہ سال اور یہ دن، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیے، سورہ شورى میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سنیے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہاری بدعمالیاں ہیں اور تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کے سبب سے پہنچتی ہے، کیونکہ تمہارے گناہ جو ہیں وہی دراصل تمہاری مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس بات سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے اوپر جو تباہی لے کر آتا ہے، جو مصیبت لے کر آتا ہے، یا جو نحوست اس کے اوپر آتی ہے، وہ اس کے گناہوں کے سبب آتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس آیت کی روشنی میں بھی، اور جو اس سے پہلے آیت میں نے آپ کو بتائی اس کی روشنی میں بھی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وقت، دن اور مہینہ برکت اور عظمت اور فضل والا ہو سکتا ہے، مگر منحوس نہیں ہو سکتا۔ کسی دن کو نحوست کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمام دن اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور انسان ان دنوں میں اپنے افعال اور اعمال کے سبب ہی ان کو مبارک بناتا ہے، یا پھر اپنے گناہوں کی سبب وہ اپنے لیے ان دنوں کو منحوس بنا لیتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی کثرت سے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ دن، وہ مہینے اس کے لیے منحوس ہو گئے، کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر مصیبتیں طاری کر لی ہیں، اور گناہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے، اور پھر دنیا کے مصائب اور آلام اور دنیا کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ تو پھر در حقیقت اس آیت کی روشنی کے حوالے سے کیا چیز نحوست کا باعث بنی؟ اس کے گناہ ہی اس کے نحوست کا باعث بنے۔ اور اللہ تعالیٰ تو انسان کو خیر و بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اور قرآن ہمیں اسی کی ہدایت دیتا ہے، لیکن انسان اپنے لیے جب گناہ کماتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کے نزول کا عقیدہ، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ من گھڑت عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے یہ بتا دیا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ نحوست والا نہیں۔ تو میں اب آپ کو وہ حدیث بتاؤں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں موجود ہے وہ حدیث، اور آپ سنیے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ ماہ سفر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کو منحوس مہینہ خیال کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی کہ دین اسلام میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی دین اسلام ایسی کسی بات کو مانتا ہے۔ تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ ان تمام باتوں کے باوجود اور اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر مسلمانوں میں یہ باتیں پائی جائیں تو یہ بدعقیدگی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ صدقہ جاریہ ہے،
آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔